یہودی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں ایسے سوال کرتے تھے جس کا وہ چاہتے تھے کہ ان کو جواب نہ آئے اور نعوذ باللہ ان کی توہین ہو اور ان کی زبان بند ہو جائے اور ہمارا علم بڑھ جائے اور یہ جو ہے نا ہماری اور لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ختم ہو جائے۔ تو یہودیوں نے ایک سوال کیا کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو یہ بتاؤ کہ اس کا تم اتنی تعریف کرتے ہو، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے؟ تو جب یہودیوں نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے میرے نبی تم اس کا جواب نہ دو، یہودیوں کو اور تمہارے باتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کا جواب میں دوں۔ اور اللہ نے سورۃ نور کے اندر اپنے چہرے، اپنی شکل، اپنے حلیے کے بارے میں پوری ایک آیت اتاری، اور وہ آیت یہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہودیوں کے چہرے ہکا بکا رہ گئے اور ان کا سارا علم ختم ہو گیا اور وہ پریشان ہوگا اور ایسے دم دبا کر بھاگے، اور وہ جو ہے نا انہوں نے پھر ان کے سارے سوالوں کا جواب اس آیت میں شکل کے بارے میں، چہرے کے بارے میں، حلیے کے بارے میں اللہ رب العزت نے براہ راست دے دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کی شکل کیسی ہے۔ اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی مرد عورت اس آیت کو آئینہ دیکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا اور اس آیت کی تلاوت کثرت سے کرے گا، اللہ اس کے چہرے کے اندر ایمان کے نور کو بھر دے گا، اس کا چہرہ چمکدار ہوگا، روشن ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کے اندر جو گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے نا اللہ اس نحوست کو ہٹا دے گا، جو بدبختی کی علامتی ہوتے ہیں نا مرجھائے ہوئے اور عجیب و غریب ذلت اور رسوائی میں ڈوبے ہوئے جو چہرے ہوتے ہیں اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما لے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی مرد عورت آئینہ دیکھے، بناؤ سنگھار کرے، خوبصورت بننے کی کوشش کرے تو جو اسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ گلو آ جائے، تو اس آیت کی وہ تلاوت کثرت سے کیا کرے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس آیت سے آپ کے چہرے کو اللہ نور سے بھر دے گا۔ ویسے بھی مسلمان اور کفر کے چہرے میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ مسلمان جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے چہرے میں نا ایک چمک ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، اور جبکہ جو کافر کا اور جو ہے نا نافرمان کا اور بدبخت انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے اور اس کے چہرہ جو ہے نا وہ ایسا دیکھ کے بندے کو گھن آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ میں حج کے اندر یہ عمرے میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ افریقہ سے بھی جو کالے رنگ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے چہرے میں بھی ایک چمک ہوتی ہے۔ تو اس آیت کو آپ اپنی زندگی میں اپنے حسن کے لیے، چہرے کے حسن ہو، باطنی حسن ہو یا ظاہری حسن ہو، اس سے آپ اپنے آپ کو منور کر سکتے ہیں، روشن کر سکتے ہیں۔ اور اس سے اللہ رب العزت آپ کو ایک چیز اور دے گا کہ اللہ رب العزت اپنے نور میں سے آپ کو نور عطا فرمائے گا، اپنے حسن میں سے آپ کو حسن عطا فرمائے گا، آپ کے ایمان کو نکھار دے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے بہت بڑا سبق بھی دیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر اور روز قیامت اور اسلام کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو اللہ انسان کے اندر مختلف ایسے اعضاء ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک اس کے کوڈنگ ہوتی ہے۔ اللہ جسم کے ان سارے جو پیر طریقت جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب سبق دیتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا پہلا نقطہ وہ دل کے اوپر رکھتے ہیں، تو 7 کہتے ہیں بڑے جسم میں اعضاء ہوتے ہیں، وہ بٹن ہوتے ہیں، یوں سمجھیں کہ روشنی کے، بلب کے، لائٹ کے، ٹیوب کے جیسے بٹن ہوتے ہیں نا، ایسے وہ بٹن آن ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ جو بندہ اس آیت کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے اوپر ایمان رکھے گا، اللہ اس کے جسم کے وہ سارے بٹن آن کر دے گا۔ ایک تو چہرے کا حسن ملے گا اور ایک اللہ اس کا باطنی حسن بھی جو ہے نا نکھار دے گا۔ اس کو برائی لگنی شروع ہو جائے گی، اچھائی لگنی شروع ہو جائے گی، اچھائی پسند آنی شروع ہو جائے گی اور برائی سے گھن آنی شروع ہو جائے گی۔ وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرے گا، وہ حلال چیزوں کو پسند کرے گا،
وہ ایمان والی چیزوں کو پسند کرے گا، برائی سے اس کو نفرت ہوگی، بے حیائی، بے شرمی اور ان ساری چیزوں سے اور کفر سے اس کو نفرت ہو جائے گی، اور وہ کفار کے بھی جتنے رہن سہن کے طریقے ہیں وہ بھی اس کو پسند آنا ختم ہو جائیں گے، اور ایمان والے جتنے طریقے ہیں جو صحابہ کرام کی طرز زندگی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، یہ اس کو محبوب ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے، اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے دے، یہ توفیق نہ کوئی کھانے پینے کی چیز کا نام نہیں ہے، توفیق کسی دیوار کا نام نہیں ہے، توفیق جو ہے نا وہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے اور جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی دونوں کی خیریں ہیں، انسان کی بھی پسند وہ بن جائے، جس کا اسلام نے حکم دیا بندے کو وہ چیز اچھی لگنی شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پر انسان کو جو ہے نا وہ پسند ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، نفس کو، جبکہ ایمان والے کو پسند ہے کہ وہ اپنے حلال چہروں کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے، اپنی ماں کو دیکھے، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، جو محبت کی جو ہے نا وہ اللہ نے اس کو عورت کی شکل میں مختلف چہرے عطا فرمائے ہیں، اسی طریقے سے وہ حلال کو پسند کرے اور وہ جو ہے نا وہ اللہ کے حکموں کو پسند کرے، عبادات کو پسند کرے، تو اس کو جو ہے نا جو چیز اس کے نفس کو پسند ہے وہ اس کو بری لگنی شروع ہو جائے گی، اور جو ایمان کے حساب سے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، جس میں آخرت کی خیریں ہیں، وہ اس کی پسند بن جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس آیت کی وجہ سے آپ کو پھل ملیں گے، اور اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔